کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین، بولے آمین۔ کیونکہ جب ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھ کے اسے آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ یہ خدا کے بندہ پولس نے یہ خط لکھا ہے، اور یہ خط جو لکھتا ہے روم کی کلیسیا کو لکھتا ہے ایسا شخص جس نے پہلے جسمانی زندگی گزاری ہے، جس نے جسمانی زندگی گزاری ہے۔ وہ کہتا ہے جو جسمانی ہیں، جو دنیاوی ہیں، وہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں، وہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں، گویا وہ خدا کے نزدیک آتے نہیں ہیں، وہ جسمانی خیال رکھتے ہیں، وہ جسمانی خیال رکھتے ہیں۔ یہ خدا کا بندہ پولس رسول، کیونکہ اس کی زندگی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، اس کی زندگی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے جب وہ خدا کو دور دور تک نہیں جانتا تھا، وہ خدا سے نہیں واقف تھا، لیکن جب خدا نے اسے چھوا، خدا کے روح القدس نے اسے ٹچ کیا، تو پھر جا کے یہ بات لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی خیال میں رہتے ہیں، جسمانی نیت ہے، نیت کا مطلب ہے جسمانی سوچ، جسمانی سوچ۔ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی سوچ رکھتے ہیں، وہ اگر کہیں بھی بیٹھے ہیں، کسی گروپ میں بیٹھے ہیں یا کمرے میں بیٹھے ہیں یا کسی موڑ پر بیٹھے ہیں، تو وہ جسمانی بات کریں گے۔ تو پولس رسول کی زندگی کا یہ تجربہ ہے، وہ اپنی زندگی کو یہاں پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی رہتے ہیں، جسمانی خیال ہوتے ہیں، جسمانی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ ان میں شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب خدا کا روح یا خدا کو اس نے پہچان لیا تو پھر وہ کہتا ہے جسمانی انسان جسمانی سوچ میں رہتا ہے، اور جو روحانی انسان ہے وہ روحانی سوچ میں۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے جب وہ خدا سے دور تھا، اور جب وہ کہتا ہے کہ روحانی، کیونکہ اسے تجربہ ہو گیا کہ جب خدا کے روح نے اسے چھوا، خدا نے چنا کہ تو میری خدمت کرے گا، تو میری منادی کرے گا، تو اسے پتا چلا کہ جب میں جسمانی تھا تو میں جسمانی سوچ رکھتا تھا، میری سوچ جسمانی تھی، لیکن جب خدا کے روح نے مجھے چھوا، خدا کا روح مجھ پر ٹھہرا، تو وہ بدل گیا، وہ بدل گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی جسمانی میں اور روحانی میں کیا ہے فرق ہے، کیا ہے فرق ہے۔ یہاں پر روم میں جو لوگ تھے وہ جسمانی تھے، وہ ان کو تجربہ اس کی زندگی میں ہو گزرا ہے کہ جو جسمانی ہوتی ہیں وہ جسمانی رہتے ہیں، وہ ان کے کام جسمانی ہوتے ہیں، ان کی نیت جسمانی ہوتی ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ جسمانی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے خدا کے روح نے اسے چھوا، دمشق کے لوگوں کو جب مارنے جاتا ہے تو رستے میں خدا اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو جب خدا کا روح اس کے اوپر ٹھہرتا ہے، وہ حنانیہ کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے حنانیہ میرے لیے دعا کر، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، وہ خدا اسے سمجھا رہا تھا کہ تو ایسے کر جو تیری نظر چلی گئی ہے، تو حنانیہ کے پاس جا، اس کے گھر میں جا، وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تیری نظر کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ دمشق کے شہر کو جا رہا تھا، جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے تھے ان کے اوپر تشدد کرنے جا رہا تھا، ان کو مارنے جا رہا تھا، لیکن خدا پکڑتا ہے، کیونکہ اس نے جسمانی سوچ رکھی تھی، جسمانی خیال تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ جب تک خدا نے اسے چھوا نہیں، خدا کے روح القدس نے اسے ٹچ نہیں کیا، اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ جسمانی سوچ میں گزاری تھی۔ تو یہاں پر وہ اپنا لکھتا ہے، وہ روم کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی خیالات میں رہتے ہیں، جسمانی خیالات میں رہتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، روحانی زندگی
روحانی نیت، زندگی اور اطمینان ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول، کیونکہ جب اس نے خدا کو قبول کیا، خدا کا روح اس کے اوپر ٹھہر گیا، اس کے اندر وہ چلا گیا، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے روح القدس بھیجتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بھیجتا ہوں۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر ہے۔ جیسے خدا کا روح اس کے اندر ٹھہرا اور اس نے جانا، جسمانی سوچ اور روحانی سوچ میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ کیوں؟ کہ جو جسمانی سوچ رکھتے ہیں، جسمانی خیالات رکھتے ہیں، روح جسم کے خلاف اور جسم جو ہے وہ روح کے خلاف کام کرتے ہیں۔ دونوں کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ جسم کہتا ہے کہ وہ میری خواہش پوری کرے، اور روح جو انسان کے اندر ہے، جو خدا کا روح ٹھہرتا ہے، جو انسانی روح ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ میرا کام کرے۔ یہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روحانی نیت اور روحانی زندگی آپ کو اطمینان دیتی ہے، سکون دیتی ہے، سلامتی بخشتی ہے، لیکن جسمانی سوچ آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ وہ خدا کی بھی دشمن ہے اور انسان کی اپنی بھی، اس کی اپنی سوچ ہے وہ بھی اس کی دشمن ہے۔ یہ پالوس رسول کہتا ہے، پالوس رسول اس بات کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی سوچ لے کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے جسمانی سوچ لے کے اپنی زندگی گزاری، لیکن جیسے خدا نے اسے چنا، اس نے اپنا تجربہ یہاں پر شیئر کیا، تجربہ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابیں ہیں، نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو جسمانی لوگ ہیں، کیونکہ اتنی دیر خدا کے بندہ نے شریعت کے مطابق، خدا کے جو پرانے احنامے کا سول ہے، اس نے اپنی زندگی گزاری، اس نے اپنی جسمانی زندگی گزاری، تو اسے سمجھ آئی کہ بھائی جو ہم جسمانی کام کرتے ہیں، ہم اپنے جسمانی کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے، ہم اپنے جسمانی سوچ سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کو خوش کرنا ہے تو آپ کی سوچ روحانی ہونی چاہیے، آپ کے کام روحانی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دونوں کی آپس میں کشتی ہے۔ کیا ہے؟ کشتی ہے۔ اگر ہم غلطیوں کے خط میں سے ایک آیت پڑھیں گے، اس کا 5 باب، جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف جو ہے وہ خواہش کرتی ہے۔ تو یہاں پر وہ جسمانی اور روحانی کا فرق بتا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ فرق بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جو جسمانی شخص ہے وہ خدا کا بھی دشمن ہے، اپنا تو ہے ہی ہے، لیکن خدا کا بھی کیا ہے؟ وہ دشمن ہے۔ ہاللیلویا۔ غلطیوں کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو، روح کے موافق چلو، تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ روح کے مطابق چلتے ہو، جو خدا کا روح آپ کو کہتا ہے، تو آپ کے اندر جو جسم کی خواہشیں ہیں، یہاں پر بہت ساری ایسی جسم کی خواہشیں جو ہیں بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارا جسم جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ روح کے موافق چلو اور جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو، کیونکہ جب آپ جسم کی، بدن کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ روح کے خلاف چلتے ہیں۔ کس کے خلاف چلتے ہو؟ روح کے خلاف چلتے ہو، کیونکہ جسم روح کے خلاف چلتا ہے، وہ روح جسم کے خلاف چلتا ہے۔ روح چاہتا ہے کہ ہم بچیں اور جسم چاہتا ہے کہ ہم ہلاک ہوں، پھر آپس میں ان کے دونوں کی مخالفت ہے۔ تو جب ہم خدا کی کلام میں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ روح کے موافق چلو،
اور جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو، کیونکہ جسم کے اندر ہماری سوچوں میں ایسی نیگیٹو باتیں پائی جاتی ہیں، نیگیٹو سوچیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، اور ہماری دشمنی جو ہے وہ خدا سے بڑھتی جاتی ہے، اور آخر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کاموں کے سبب سے، ہمارے بدن کے اور جسم کی خواہشوں کے سبب سے موت پیدا ہوتی ہے، موت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ موت کو جنم دیتا ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے روح کے موافق چلنا ہے، اور ہمارے بدن کی جو خواہشیں ہیں، جو ہماری جسمانی سوچیں ہیں، جو نیگیٹو ہیں، وہ ہم نے پوری نہیں کرنی، بلکہ آگے لکھا ہے 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ یہاں پر فرق بتایا ہے کہ جو جسمانی سوچ رکھتا ہے اس کا جسم اس کی سوچ کے مطابق اس کے اندر کام کرتا ہے، آپ کی سوچ کے مطابق آپ کے زندگی میں خدا بھی کام کرتا ہے، اور آپ کی سوچ کو دیکھ کر ابلیس بھی جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سے اچھی خواہش نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کا روح آپ کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، خدا کا روح آپ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے اندر سے اچھی سوچ نکلی ہے۔ اگر آپ جسمانی ہیں تو آپ کے اندر سے غلط خیال نکلا ہے، غلط سوچ نکلی ہے، جیسے آپ کے اندر سے 10% غلط سوچ نکلتی ہے اور 50% ابلیس آپ کو کیپچر کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کو سمجھتا ہے، کیونکہ ایسے ہی اس کو اس جہان کا خدا نہیں کہا گیا، وہ آپ کی سوچوں سے واقف ہے۔ آپ تھوڑا سا اسے موقع دیتے ہیں، وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، اور آپ کے بدن سے، آپ کے جسم سے، آپ کی سوچ سے اور آپ کی زندگی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کیونکہ روح چاہتا ہے کہ زندگی بچے، اور جب جسم خواہش کرتا ہے، آپ کی سوچ چلتی ہے تو وہ ہلاکت کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے۔ کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو آپ چاہتے ہو وہ نہ کر سکو، وہ نہ کر سکو۔ تو جب آپ خدا کو موقع دیں گے کہ خدا میری سوچ روحانی ہو، میرا بدن میں جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہونا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے خدا تیرے پاس آنا ہے، اور میرا روح جو ہے وہ تو ہے جلالی، کیوں کہ روح اوپر چلی جاتی ہے، اور خدا نے ہمارے بدن کو کیا کر دیا ہے؟ جلالی بنا دیا ہے۔ اگر ہم بہت سارے یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو جسم خواہشیں کرتا ہے، ہمارے جسم بہت ساری ایسی خواہشیں کرتا ہے، ہم اس کو جب پورا کرتے تو اس کا مطلب ہم روح کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول اس زندگی میں سے گزر کر آیا ہے کہ روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ جسمانی تھا اسے پتا تھا کہ روح کتنا قیمتی ہے، اور جب خدا نے اسے چھوا، خدا کے روح نے اسے چھوا، اسے روح القدس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ بھائی روح ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچیں، اپنی سوچیں بھی روحانی کریں، اپنی سوچیں بھی روحانی کریں، آپ کے سوچ میں ہر وقت خدا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ابلیس کو موقع نہ دیں، آپ کے بدن اور آپ کا جسم جو وہ غلط خواہش نہ کرے، کیونکہ جب جسم غلط خواہش کرتا ہے تو پھر ہم خدا سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم موت کو جنم دیتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو بھی روحانی بنانا ہے، ہم نے ہر کام جو ہے وہ خدا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی کے لیے پیدا کیا، نہ کہ مرنے کے لیے، نہ کہ مرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم گناہ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں، تو گناہ جو ہے وہ موت کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے جو آپ کا جسم خواہشیں کرتا ہے، بہت ساری ایسی خواہشیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آپ کا جسم کرتا ہے۔
جو آپ کے روح کو برباد کرنے کے لیے آپ کا جسم جو ہے وہ اس کے مخالف کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ نے اپنی سوچ کو روحانی رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر ایسی سوچ آئے کہ جو آپ کو جسمانی بنائے، اور جیسے آپ جسمانی ہوئے تو ابلیس آپ کو پکڑے اور آپ خدا سے دور ہو جائیں. تو آپ نے اپنے روح کے لیے کہ خدا میرے اندر ایسا روح ٹھہرے تاکہ میں کوئی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ کروں، بلکہ میں نہیں بلکہ آپ مجھے سنبھالیں. جب آپ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں گے، اسے مانگ لیں گے، اپنی زندگی میں ٹھہرنے کا موقع دیں گے، پھر آپ کو بچانے کی کوشش آپ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش خود نہیں کریں گے، بلکہ جس کو آپ نے اپنی زندگی میں ویلکم کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ٹھہرنے دیا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ کو برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند